نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مبارکہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو زمین پر تو غیر معروف ہیں، زمین پر غیر معروف ہیں، لوگ ان کو نہیں جانتے، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں وہ رشتہ بھیجے تو رشتہ قبول نہیں ہوتا، بیمار ہو جائے تو کوئی عیادت کے لیے نہیں آتا، یہاں تک کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت میں کوئی نہیں آتا۔ دنیا میں تو زمین پر تو ان کا حال یہ ہے، مگر آسمانوں پر ان کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی بات میں وہ اللہ پر قسم رکھ دے تو اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اصحاب نے سوال کیا اللہ کے نبی ہم میں ایسا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اویس ایسے ہیں۔ کون اویس؟ ایک ایسی شخصیت جو جن کا لمبی پلکیں، کشادہ پیشانی، گھنگریالے بال، بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی پشت پر ایک چھلے کے برابر سفید نشان ہے۔ یہ اویس کی نشانی بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی اویس کا پورا حال بتا رہے ہیں۔ اے علی، اے عمر، جب تم ان سے ملنا تو اپنے لیے شفاعت کی دعا کروانا۔ اس سے عاشق سے دعا کرا۔ عاشق سے کون دعا کروائے اپنی شفاعت کی؟ جو وقت کے امام ہیں، جو امیر المومنین ہیں، انہیں یہ مشورہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ جب تم ان سے ملنا، اور ملنے کے لیے دو نام دیے کہ عمر ملیں گے اور علی ملیں گے، عمر ملیں گے اور علی ملیں گے۔ کیوں؟ دیکھ کر کہا جا رہا ہے، دیکھ کر کہا جا رہا ہے، سنی بھی بات نہیں ہے۔ لوح محفوظ پر دیکھ کر اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اے عمر، اے علی، جب تم ان سے ملنا تو اپنے لیے شفاعت کی دعا کروانا۔ کس سے؟ اویس قرنی سے۔ عمر خطاب اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے طویل عرصے تک اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے، اور آخری دور میں جب اپنی عمر کے آخری حج کے لیے مکہ معظمہ گئے تو خیال آیا، معلومات کرتے ہیں تو یمنی قافلوں کی طرف چلے گئے اور جا کے عمر خطاب نے اور حضرت صاحب سے پوچھا کہ یہاں تمہیں کوئی اویس ہے؟ تو بوڑھا تھا، بہت ضعیف آدمی، اس کی داڑھی بہت لمبی سفید تھی، وہ کھڑا ہو گیا، یار اویس ایک ہے تو صحیح مگر بہت بے مایا سا آدمی ہے، عام سا آدمی ہے۔ کہ کہاں ملے گا؟ کہ وہ عرفات کے میدان کے قریب گلو کے جنگلات ہیں، وہاں ہمارے اونٹ چلا رہا ہو۔ جیسے ہی یہ دونوں دوڑتے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جنگلات کے باہر ایک شخص حالت نماز میں بیٹھا ہے۔ قریب پہنچ کر کھڑے ہو گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ اویس قرنی نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ عمر خطاب نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز عبداللہ اللہ کی بندگی میں ہے، تم ہمیں وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا، جو تمہاری ماں نے رکھا۔ یعنی یہ آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی تمہاری شباہت، تمہاری زلفیں، تمہاری پلکیں، یہ سب تو ہم نے دیکھ لی، یہ سب تو ہم نے دیکھ لی، اب ایک بات رہ گئی ہے کہ تمہارے پشت پر ایک چھلے کے برابر سفید نشان ہے، ہمیں وہ دکھاؤ کیسا ہے۔ تو اویس قرنی نے جیسے ہی اپنا کرتا اوپر کیا تو اصحاب عمر خطاب اور حضرت علی ابن ابی طالب دوڑ کر گئے اور اس کو جا کر بوسہ دیا، چوم لیا، نعرہ تکبیر، انسان کو چوم لیا، نعرہ رسالت، انسان کو چوم لیا۔ اویس قرنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا سارا کچھ تو اللہ نے آپ پر کھول دیا، میری ساری باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی، اب مجھے یہ بھی تو بتائیے کہ آپ دونوں کون ہیں۔ میں نے حضرت نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو گئے اویس قرنی، یعنی اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق کی طرف سے خصوصی فضل سے سرفراز کرے، اور اے علی ابن ابی طالب، اللہ آپ کو اپنے خصوصی فضل سے نوازے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں خزانے سے کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اویس قرنی نے جواب دیا، امیر المومنین کیا مجھے آپ کی نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا امیر المومنین، آپ کی اور میرے راستہ بہت کے درمیان ایک کٹھن وادی ہے، کم سے کم سامان ہو،
قدم بھی بہت تیز ہو تاکہ یہ منزل طے ہو جائے. اس وقت عمر خطاب نے اپنا کوڑا زمین پر دے مارا اور یہ فرمایا کہ کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنا نہ ہوتا، عمر کو نہ جنا ہوتا. پھر آپ نے عبید قرنی نے فرمایا کہ میرے مالکوں کے میں اونٹ چراتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، اب آپ سے ہماری ملاقات نہ ہوگی. یہ کہہ کر عبید قرنی روانہ ہو گئے اور یہ دونوں اصحاب واپس آ گئے. روایات میں یہ بھی ہے عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے، از عشق تدندان شکست باالفت، از عشق تدندان شکست باالفت، تو جامہ رسانید ویسے کرنی را نعرہ تکبیر، نعرہ رسانید ویسے کرنی را. حضرت واحد فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے دوست کی خوشبو سون رہے ہیں کہ محمد گفت بر دست سوا از یمن می آیدم بوئے خدا، کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یمن سے ہوا کے دوست پر مجھے اللہ کے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. از اویز و از خرن بوئے عجب آ نبی را مست کر دو بور طرف، کہ اس خوشبو سے اللہ کے نبی جو ہے مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے. جو قرن سے ایک عاشق کی آ رہی تھی، حلیلہ، اس کی وجہ ایسا کیسے ہوتا ہے، یہ اوصاف کیسے پیدا ہوتے ہیں جب لوگ اپنی میں کو مٹا دیتے ہیں، جو لوگ اپنی کیفیت سے نکل جاتے ہیں، عشق میں اس حد تک سرشار ہو جاتے ہیں تو ان کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے. ہڑ ویسے بہت کڑوی ہے، کھانا اس کو مشکل ہے، مگر جب مربع بنایا جاتا ہے تو دیکھنے میں تو وہ ہڑ ہوتی ہے، اس میں کسالہ اور کڑوا پن نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں چلنے والے جب اپنی میں کو مٹا دیتے ہیں تو ان میں صفات الہیہ جھلکنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہڑ جو ہے اپنے آپ کو مٹا کر مربے میں میٹھی ہو جاتی ہے. جو چیز کڑوی ہوتی ہے تو وہ جب اپنے آپ کو مٹاتی ہے تو میٹھی ہو جاتی ہے. تم دائرہ بشریت کے اندر کسی کی صحبت اختیار کر کے جب اپنی میں کو مٹانے کا شعوری ارادہ کر لو گے تو تمہارے اندر صفات الہیہ جھلکنے شروع ہو جائیں گی. بالکل اسی طرح سے کہ نفلوں کی کثرت کی وجہ سے ادروی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر پیر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر زبان بن جاتا ہے، جس سے کلام ہوتا ہے. یہ جبھی ہوتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو خالی کرو گے، اپنے آپ کو خالی کرو گے تو کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوگی. آہلیلا رہتا ازما و منی نقط دورت از حلیلا تھام میں نے، کہ دیکھنے میں نقش تو بالکل حلیلے کا سا ہے، ہڑ کا سا ہے، مگر کھانے میں اس کی کسالت اور کڑواہٹ نہیں ہوتی. کسے کس خود بکلی در گذشت، کیا خوبصورت اس کا یہاں پر آ گیا. کسے کا خود بکلی در گزشت ایمنیو ما یخود در نوشت، کہ جو اپنی میں سے نکل گیا، جو اپنی خودی کو مٹا دیا جس نے، تو اس کے ساتھ معاملہ پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. گفتگی سوئے بوئے جارے می رسد کندری در شہر یورے می رسد روی شد گلزار حق گلگو بود از منو اندر مقام افزو بود. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خرخان سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے خرخان سے بالکل ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کو آئی، مجھے بالکل ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی. مجھے خرخان سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، خرخان سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. جب مریدین نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ خرخان میں آج سے 200 سال کے بعد ابو الحسن پیدا ہوگا. سبحان اللہ. وہی مولانا بات کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ کوئی نقطہ پھر رہ نہیں جاتا ہے، کوئی گنجائش
کوئی گنجائش رہی نہیں جاتی ہے۔ ادرو یہ قرآن و حدیث ایسے دلائل دیتے ہیں کہ پھر بات پھر بنتی چلی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خرخان سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، تو مرید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو الحسن۔ تو ابو الحسن کا سارا نقشہ بتا رہے ہیں۔ ابو الحسن